کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اس میں اور بھی چیز ہے کہ گورنمنٹ کتنی اس معاملوں پہ سخت ہے, کتنے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں, یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. جہاں پہ بہت سختی ہوگی وہاں پہ یہ چیزیں کم ہوں گی, بھلے سے اس کے مائنڈ میں یہ گندے خیالات ہوں, گندی چیزیں ہوں. یہ بات تو سعودی عرب میں تو ڈائریکٹ گردن اڑاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو یہ کیسز نہ ہونے کے برابر ملیں گے. پاکستان میں پتہ ہے کسی کو سزا نہیں ملنی تو یہ کیسز بڑھ جائیں گے. اچھا پچھلے دنوں ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, تھوڑا مختلف واقعہ ہے. ایک شخص نے اپنی والدہ کو, اپنی بہن کو, اپنی بھانجی کو, ابھی لیاقت آباد میں واقعہ ہوا ہے, اس کو ذبح کر دیا. چھوٹی سی عداوت تھی. یہ رشتوں کے درمیان عداوت میں, اس میں تلخی پر اتنا انسان کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے کہ جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا؟ دیکھیں بالکل یہ بھی ایک نارمل سچویشن نہیں ہے. ہماری بھی کبھی گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے, آپ کی بھی ہوگی, سب کی ہو جاتی ہے, مگر کوئی اتنی شدید لمٹ تک نہیں جاتا ہے. اس میں بھی ڈیفینیٹلی پیچھے کوئی نہ کوئی ذہنی مسئلہ یا ذہنی بیماری ہوتی ہے جس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اس کو پہلے ہی ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے. میں آپ کو ایگزامپل دوں تھوڑی سی, اتنی شدید تو نہیں, مگر اکثر آپ نے سنا ہوگا بھی فلاں چاچا ہیں وہ ہر وقت غصہ ہی رہتے ہیں. ہاں نہیں, وہ تو بچپن سے ہی ایسے ہیں, گرم مزاج کے ہیں. بھائی آپ یہ کیوں نہیں سوچے کوئی مسئلہ ہے, ان کو بیماری ہے, کوئی ان کا علاج کرائے. آپ لوگ ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں. مطلب گرم مزاج کوئی کیفیت نہیں ہے, کوئی کیفیت نہیں ہے, بیماری ہے. یہ سائیکیٹری کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ مطلب لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, اس میں یہ کہ ڈیفائنس ڈفرینٹ فرام سوسائٹی. ایک عام بندہ جیسے ورک کرتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, دوستیاں کرتا ہے, اس طرح نہیں کر رہا. وہ بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہے. عام بندہ کبھی کبھار ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر وہ چاچا سارا وقت ہی غصہ رہتے ہیں تو کوئی بیماری ہے ان کو. دیکھنا چاہیے چاچا کو دکھائیں آپ. آپ نے سنا ہوگا یہ فلاں بچہ یہ تو چپ ہی رہتا ہے, شروع سے ہی نا بات کم کرتا ہے. بھائی وہ ڈپریس ہے, کم گو ہے. اچھا بھائی وہ اتنا کم گو ہے کہ وہ صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا, کام نہیں کر پا رہا, گھلتا ملتا نہیں ہے, دوست یار نہیں ہے, تو بیماری ہے اس کو. اچھا وہ ڈیویئنس فار سوسائٹی ہے, نارمل بیہیویئر نہیں ہے, وہ نارم سے ہٹ کے ہے. تو اس کا بھائی دکھا دیں, کوئی بیماری نکل آئے تو علاج کروا لیں, چھوڑ دیتے ہیں ہم. ایسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بیچاری ہماری ملک کی خواتین تو بڑی مظلوم ہیں, شوہر کا اتنا ظلم برداشت کرتی ہیں, اور ساری زندگی ہو گئی وہ شوہر بھی پیٹ رہا ہے, مار رہا ہے, سب لوگ کہیں نہیں بیٹا برداشت کرو, اس کے ساتھ رہو. وہ بھائی اس کو چیک کروا دو, کوئی بیماری نہ ہو اس کو. اکثر یہ کپلز ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ طلاق کی نہج پہ ہوتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کوئی, اور علاج کرتے ہیں تو پھر ہنسی خوشی سب رہنے لگتے ہیں. مطلب آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ اخذ بھی کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان نارمل بیہیویئر سے ہٹ جاتا ہے بالکل سرٹن ٹائم کے لیے یا سرٹن فیز کے لیے, تو آپ کنسیڈر کریں کہ اس کو کوئی بیماری ہے نفسیاتی, اسے سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. موسٹ ڈیفینیٹلی. آپ اپنے آفس میں, گھر میں نوٹ کر رہے ہیں کہ یار ایک بندہ ہے, اس کی کسی سے نہیں بنتی, یہ فوراً غصہ ہو جاتا ہے, سب لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, یار یہ تو ذرا چڑچڑا ہے, اس سے بات نہیں کرو یار, اس سے بات نہیں کرو. مطلب کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, اور موسٹ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے گھر کے اندر بھی. صحیح ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ کے اس میں والد والدہ بھی شمار ہو سکتے ہیں. صحیح ہے بھائی وہ بھی تو انسان ہے نا, ان کو بھی بیماری ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ بھائی فلاں گھر کا شخص ہے جو کہ چڑچڑا زیادہ رہتا ہے, اس سے لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں, یا وہ اداس زیادہ رہتا ہے, یا غصہ زیادہ رہتا ہے, یا ہائپر زیادہ رہتا ہے, زیادہ ہی کچھ جو ہے نا خوش و زیادہ ہی کام کر رہا ہے نارمل سے ہٹ کے, تو یہ نارمل سے ہٹ کے یہ ورڈ ہونا چاہیے آپ کے مائنڈ میں کہ نارمل سے ہٹ کے ہے یہ چیز. کچھ بھی پرفارم ہو تو بس آپ سمجھتے ہیں, تو سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی سائیکیٹرک بیماری. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں ایک چیز بہت عام آپ نے دیکھی ہوگی کہ آپ نے آج شہر کی دیواروں پہ بھی یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ مردانہ کمزوری کا علاج جو ہے اس کے لیے جو ہے اشتہارات لگے ہوتے ہیں. حکومتوں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ ویژول پولوشن میں اس کو کہوں گا اس کو ختم کریں, لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. جنسی کمزوری کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں نفسیاتی بس سے ہوتا ہے, یا وہ ایک جینون پرابلم ہے کیونکہ آپ جو ہے ذہنی امراض اور سیکسولوجسٹ اور اس کے حوالے سے ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں, تو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں ایک نیڈ ہے انسان کی, سیکشول نیڈ جو ہے, اور اس پہ مردوں کو بڑا کمپلیکس رہتا ہے کہ ہماری جناب یہ زیادہ ہو, ٹائمنگ زیادہ ہو, بڑے ہم ماچو مین ہوں. تو اس کا تو خیر یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, تو یہ چورن منجن بیچتے ہیں سب لوگ اپنا. اصل میں بیماری جو ہوتی ہے تو وہ کم ہوتی ہے بہت. اچھا ٹھیک ہے.
تین جو بڑے، اور اس کی سائیکولوجیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے، فزیکل ریزن بھی ہو سکتی ہے. زیادہ تر سائیکولوجیکل ہوتی ہے، کچھ فزیکل ریزنس بھی ہوتی ہیں. جو بڑے بڑے مسئلوں کے ہم نام لے لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے پوڈ کاسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ بھی بالکل چل اویئرنیس سکے. کے لیے. تو مردوں کے جو 3 بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک پری میچور ایجیکولیشن. ٹھیک ہے. کہ ڈسچارج، انزال جو ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹائمنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹائمنگ بہت کم ہو جاتی ہے عام فہم میں. اور یہ ٹائمنگ کا مطلب 1-2 منٹ نہیں ہے، 1-2 منٹ تو نارمل ٹائمنگ ہے. 2-3 منٹ لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ جناب گھنٹوں. لوگوں نے بینچ مارک کیا کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ لوگوں نے 1-2 گھنٹے کا بینچ مارک بنایا ہوا ہے. اس کی بھی بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اب مسئلہ دیکھیں بچپن سے شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے باقی نالج ہمیں بتائے کیسے کھاتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، سب کچھ ہمیں ہمارے ماں باپ ٹیچر بتاتے ہیں. مگر سیکس کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی نہیں بتاتا. سیکس ایجوکیشن ہونی چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اور کس سطح پر ہونی چاہیے؟ میں ابھی اسی بھی آ رہا ہوں کہ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں نہ آپ کو ماں باپ بتائیں گے، نہ ٹیچر بتائیں گے، نہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ کیسے چلے گی؟ کوئی وحی تو نہیں آئے گی آپ کو، الہام تو نہیں ہوگا. وہ پھر لوگ فلمیں دیکھتے ہیں اور دوست یار بتاتے ہیں جن کو خود نہیں پتا ہوتا. تو غلط نالج پھیل جاتی ہے. اس سے میرے پاس جو مریض آتے ہیں نا 90% کا مسئلہ ہوتا ہے غلط نالج. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. زیادہ تر لوگوں کی شکایت کیا ہوتی ہے؟ اس کی طرف میں آ رہا ہوں. یہ جو آپ کو بڑے مسئلے بتائے نا اس میں آتا ہوں. تو سب سے بڑا مسئلہ تو ہماری نالج کی کمی ہے. صحیح ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ بھائی ٹائمنگ تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، آپ کہیں یار میں تو چند منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں. تو آپ کو یہ بیماری لگے گی نا. ایسے ہی ہے. اور آپ میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی ٹائمنگ 2-3 منٹ ہی ہوتی ہے. تو آپ کو اب کہیں گے ہاں میں تو ٹھیک ہوں. اتنی سی بات ہے صرف. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے ہیں اور اس میں جھوٹ بولتے ہیں ایک دوسرے کو. پتہ ہی نہیں ہوتا. جھوٹ تو دور کی بات ہے نا. آپ کو خود نہیں پتا، نہ آپ کے ماں باپ نے بتایا، نہ میرے ماں باپ نے بتایا. میں بھی آپ کو خود سے بتا رہا ہوں، آپ بھی مجھے خود سے بتا رہے ہیں غلط انفارمیشن. تو یہ ڈس انفارمیشن کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت سارے مسئلے تو حل ہو جائیں اگر ہم اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دے دیں. ٹھیک ہے، پراپر وے میں دیں. ایک عمر میں آنے، بلوغت سے کچھ سال پہلے دیں. لڑکیوں کو الگ دیں، لڑکوں کو الگ دیں. ماحول ایسا ہو کہ کوئی بدتمیزی نہ ہو، مگر دیں ضرور. مجھے یاد ہے میری بایولوجی کی بک تھی، اس میں ریپروڈکشن کا چیپٹر ہی پھاڑا ہوا تھا. اب یار اتنا بھی کیا کرنے کی ضرورت. پھٹا ہوا اور اس کے آخری پہلے پیج چپکائے ہوئے. فہرست میں اس کی انڈیکس میں جائیں تو لکھا ہے ریپروڈکشن، پیج کھولے تو پیجز ہی نہیں ہے اس میں. اچھا. ہاں، تو یہ کون سا، یہ نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی یہ عقل مانتی ہے، نہ کوئی یہ کلچر ہے. یہ ایک نالج ہے. باقی سب نالج کی طرح آپ یہ نالج بھی تو دینی پڑے گی نا آپ کو. کون دے گا یہ نالج؟ تو مس انفارمیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب مسئلے ہوتے کیا ہیں؟ جب جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ پہلے تو پری میچور ایجیکولیشن. زیادہ تر لوگ آتے ہیں کہ سر ٹائمنگ کم ہے، یہ ٹائمنگ بہت کم ہے، یہ فلاں ہے، یہ ہے. تو ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ٹائمنگ 2 سے 3 منٹ ہی ہوتی ہے، یہی نارمل ٹائمنگ ہے. تو میجورٹی کا تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اصل پری میچور ایجیکولیشن اسے کہتے ہیں کہ بیگم کو یا پارٹنر کو ٹچ کرتے ہی آپ ڈسچارج ہو جائیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا جو بینچ مارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو چھوتے ہی ایجیکولیٹ کر دیں. مردانہ کمزوری تو ایک بہت بڑا ورڈ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نیچے آتے ہیں. مردانہ کمزوری میں 3 چیزیں، ایک چیز کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک میٹر آف کنسرن ہے. ہاں، کہ اگر آپ کی پینیٹریشن ہی نہیں ہو پاتی، صحیح ہے، اس سے پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے. یا 1 منٹ سے پہلے یا چند جھٹکوں میں 3 4 8 10 جھٹکے آپ گن سکیں، یار اتنے جھٹکوں میں انزال ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے پری میچور ایجیکولیشن. ٹھیک ہے. سرت انزال. ٹھیک ہے. یہ بہت جلدی ہے. صحیح ہے. 2 سے 3 منٹ ہو جاتا ہے تو یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پہلا مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن. ٹھیک ہے. کہ مرد کے عضو میں جو سختی آنی ہوتی ہے وہ نہیں آتی، یا وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ عورت میں دخول نہ ہو سکے. اور کسی بھی ایج میں، وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. عموماً بڑی ایج میں ہوتی ہے یہ چیز، مگر کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کا. اچھا جی. اور تیسرا مسئلہ ہے سیکشول ڈس انٹرسٹ، کہ سیکس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا بندہ، دل نہیں کرتا سیکس کرنے کا. ایسا بھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی کافی. اور یہ دونوں جینڈرز میں ہوتا ہے؟ دونوں جینڈرز میں ہوتا ہے. عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. تو اس کو سیکشول ڈس انٹرسٹ یا سیکشول ایورژن کہتے ہیں. وہ اوائڈ کرتے ہیں سیکس. اور
اس سے پھر جاتے ہیں ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے. ریلیشن شپ خراب. تو ان تینوں کی جو ہے زیادہ تر تو ذہنی وجوہات ہوتی ہیں, مگر کبھی کبھار جسمانی وجوہات بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر بلڈ پریشر ہے, شوگر کی بیماری ہے, کافی ٹائم سے ہے, صحیح سے کنٹرول نہیں کر رہے, تو انسان کی ویسلز ڈیمیج ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے عضو میں اتنی ویسلز ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس کی کچھ دوائیاں آتی ہیں, اور پھر آپ کو باقی جسمانی بیماریاں بھی کنٹرول کرنے ہیں کہتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر کبھی کبھار نہیں کہ پارٹنرز کا آپس میں تعلق ہی خراب ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا ہے, ایک دوسرے سے بن نہیں رہی, تو جب باہر نہیں بن رہی تو بستر پہ کیسے بنے گی؟ وہ یہ تو ایک ایموشنل کنیکشن ہے نا. صحیح ہے. یہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے دونوں انسان. تو ایموشنل کنیکشن ہوتا ہے تب بھی سیکس نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اور سب سے بڑی وجہ تو مس انفارمیشن ہے, کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیسے ہے, کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, پہلے کیا کرنا ہے, بعد میں کیا کرنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ 90% مسئلے تو پاکستان کے حل ہو جائیں کہ اگر انفارمیشن ہو جائے. صحیح. بہت صحیح باتیں مشہور ہیں کہ اگر اس سے جو ہے آپ کے گھٹنے گلتے ہیں, وہ کمر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے, ہڈیاں گل جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا متس بہت سارے متس اتنے سارے ہیں, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میسٹربیشن کے خلاف اتنی متس ہیں کہ سب جناب آپ تم تو مر جاؤ گے, تو ساری بیماریاں اس وجہ سے لگی ہوئی ہیں. تو حکیم تو ماسٹربیشن کے اوپر تو بہت زیادہ وہ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل. اب ان سے کہیں ذرا ثابت بھی تو کریں. آپ اس کے حق میں دیکھیں, حق کی بات نہیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک مذاق ہے, اور وہ یہ کہ 99% مین میسٹربیٹ, 99%. یہ ایک جوک کے طور پہ ہوتا ہے مگر اصلیت اس سے بہت قریب ہے. And the 1% who don't are lying. Okay. کہ 99% I'm not doing this. ہاں, میں تو نہیں کرتا. 99 لوگ جو ہیں مرد جو ہیں وہ میسٹربیٹ کرتے ہیں, مجزنی کرتے ہیں, اور 1% جو نہیں کرتے نا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اوکے. تو یہ ایک مذاق ہے, مگر اصل نمبر بھی اس سے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے. مردوں میں خاص طور پہ بہت ہائی ریشو ہے میسٹربیشن کا, پوری دنیا میں, پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اور عورتوں کا بھی ہے, عورتوں کا تھوڑا سا مردوں سے کم ہے, مگر ان کا بھی کافی زیادہ ہے. اور پوری دنیا میسٹربیٹ کرتی ہے. اگر میسٹربیشن کا کوئی نقصان ہوتا نا, پاکستان کے مرد تو مر چکے ہوتے سارے, صرف عورتیں چلا رہی ہوتی ہیں ملک کو.